اچھا جی، خواب میں کسی کو ادھار دیتے ہوئے دیکھنا یہ کیسا ہے جی؟ خواب کی حد تک ٹھیک ہے، جاگتے ہوئے دینے میں سوچنا چاہیے، صحیح، کیونکہ وہ جملہ لکھا ہوتا ہے نا، ادھار ایک جادو ہے، لینا اگر آپ کو دیا تو آپ غائب ہو جائیں گے. صحیح صحیح. تو بہت جگہوں پر یہ درست ہوتا ہے. تو اگرچہ دینا چاہیے، بالکل ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنی چاہیے، لیکن معاشرے کے اندر بہرحال اس حوالے سے تجربات آپ کے بھی ناظرین ہو سکتا ہے کہ اچھے نہ ہوں. ٹھیک ہے. تو بہرحال خواب میں ادھار دینا ایک ایسی روٹین کی چیز ہے، بندہ دیتا ہے، ظاہر ہے کچھ بھی ہو جائے آپ کو بہرحال دینا پڑتا ہے. آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، خاندان ہوتا ہے، آپ کے کولیگز ہوتے ہیں، اور بہت بڑے ثواب کا کام بھی ہے کسی مسلمان کی یوں مدد کر دینا. اگرچہ وہ آپ کو لوٹا دے گا، لیکن اس وقت اس کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ جب پوری کرتے ہیں تو اس کو جو تسکین ہوتی ہے، جو آزمائش سے وہ نکلتا ہے، تو یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے. تو کرتے رہنا چاہیے. اللہ پاک آپ کو عافیت اور اس کی توفیق بھی عطا فرمائے. البتہ خواب کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہے، ایک روٹین کی بات ہے جو بندہ دیکھ لیتا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ آج کل ادھار ایسا لگتا ہے جیسے وہ قرض لینے والا تو لے لیتا ہے، جب وہ مانگنے جاتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے شاید یہ قرض مانگنے جا رہا ہے. الٹا معاملہ ہے، یعنی کہ بہت زیادہ الٹا معاملہ ہے. ایسے ہی ایسے ہی. اور بعض اوقات تو جب مانگنے جائیں تو الٹا وہ ناراض ہونا شروع ہو جاتا ہے. ارے بھائی، آپ ناراض ہو رہے ہو، ناراض تو اس کو ہونا چاہیے کہ جس کا آپ نے لوٹانا ہے. تو اگر آپ نے کسی کا دینا ہے اور آپ نہیں دے پا رہے ہو، بعض اوقات جنون بھی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی بدنیتی ہمیشہ ہو، یہ ضروری نہیں. بعض اوقات اس نے جو پلان کیا ہوتا ہے، جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس وقت درست ہوتی ہیں، پھنس گیا، نہیں دے پا رہا، تو لجاجت کے ساتھ وقت مانگ لیں اور جھوٹ نہ بولیں. اس کے اندر بھی میں یہ عرض کروں گا کہ جھوٹا بہانہ آپ کریں گے نا، ایک تو جھوٹ شکل پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، سامنے والا بے وقوف نہیں ہوتا، اس کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے ٹال رہا ہے یا سچی بات کر رہا ہے. تو جھوٹ نہ بولیں، ایک بولیں گے تو پھر دوسرا، تو پھر تیسرا. سچی بات کریں اور اسے مزید وقت لے لیں. پہلے بھی تو اس نے دیا ہے نا آپ کو، تو آپ کا خیر خواہ تو ہے وہ. تو سچی بات کر کے آپ آسانی سے وقت لے پاتے ہیں، نکل پاتے ہیں. جھوٹ نہ بولیں اور جو جنون بات ہے وہ کریں. تو بہرحال دونوں معاملات پر جو ہے وہ ہمیں دھیان سے کام کرنا چاہیے. اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرمائے. آمین آمین. اور اگر کسی مسلمان کی ضرورت ہم پوری کر سکتے ہوں تو ضرور کریں. اور قرض دے کر اگر وہ ادا نہ کر پا رہا ہو تو اس کو مہلت دینا، اس عمل کی بطور خاص روایتوں میں فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو قرض دار کو مہلت دے تو اس کے لیے بڑی ثواب کی اور بڑی فضیلت کی بات بیان کی گئی ہے. تو اس سے بھی ہمیں یہ لیسن ملتا ہے. لیکن اپنے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اگر مجھ پر کسی کا آتا ہے تو بہرحال مجھے لوٹانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اپنی ضرورت پر کمپرومائز کر کے، اپنی سہولت کو ختم کر کے جس کا لوٹانا ہے. اب ایک ابھی کیس پچھلے ہی مہینے سامنے آیا. اب ایک شخص نے ایک اچھی رقم دینی تھی، سمجھے لاکھوں روپے دینے تھے کسی کے، اور جس کے دینے تھے وہ اس کو 6-8 مہینے کا آلریڈی وقت دے چکا. اللہ اکبر. اس کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس ہے نہیں، میں دے نہیں سکتا، اور یوں ہے. اور پھر چند دنوں کے بعد پتہ لگا کہ وہ ایک لمبے سفر پر چلا گیا ہے، وتھ فیملی چلا گیا ہے، اور وہ سفر کوئی فرض یا واجب بھی نہیں تھا. صحیح. اب جب اس کو پتہ لگا تو وہ ظاہر ہے اس نے ناراض ہونا تھا، اور ناراض ہونا بنتا بھی ہے. صحیح صحیح. تو یہ ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ بھئی جب لوٹانا ہے آپ نے تو آپ اپنی سہولیات کو یا اپنی خواہشات کو آپ پیچھے رکھیں، اس کو لوٹائیں. پھر زندگی اگر ہے تو گھومتے پھرتے رہیں دنیا میں. تو بہرحال دونوں معاملات پر ہمیں بہت اچھے انداز پر غور کرنا چاہیے، اور اس سے ہمارا معاشرہ بہتر ہوتا ہے. اور اگر یہ چیز ڈس بیلنس ہوتی ہے تو پھر اگین وہی جو ہم بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ اعتبار اٹھ جاتا ہے. جب پھر دینے والا بھی یہ سوچتا ہے کہ یار اب میں اس کو دوں یا نہ دوں. صحیح بات. اور جو ضرورت مند ہوتا ہے وہ بھی بیچارہ پھنس جاتا ہے. تو اللہ پاک قرض بہت ہی آزمائش والی چیز ہے. حتی المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ نہ لیں. ٹھیک ہے، یعنی اپنی خواہشات کو کم کر لیں اور جو ہے اس میں راضی رہیں اور اس میں پورا کرنے کی کوشش کریں. آپ آج قرض لیں گے، پھر اس کا اتارنے کے لیے پھر کسی اور سے قرض لیں گے، پھر اس کا اتارنے کے لیے کسی اور سے لیں گے، اور پھر ہوتا کہ آخر میں کسی کا سامنا نہیں کر پاتے. اور بعض اوقات جو قرض مانگنے والے جب تقاضا کرتے ہیں تو دے نہیں پاتے، اور ایسے بھی کیس آتے ہیں کہ پھر خودکشی کر لیتے ہیں. ایکسٹریم لیول بھی ہو جاتا ہے. ایسے ہی
عزت داؤ پہ لگ جاتی ہے. پھر ایکسٹریم لیول پر جا کر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے جو آپ نے کہا, بعض اوقات ملک چھوڑ کے اپنا شہر چھوڑ کے لوگ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. تو سب سے خوبصورت چیز تو یہ ہے کہ لینے سے پہلے اپنا ٹھوک بجا کر دیکھ لیں صحیح. کہ آپ کی واقعی ایسی ضرورت ہے کہ آپ کو قرض لینا ہے, ٹھیک. اور اگر لینا بھی ہے تو پھر اتنا لیں جو آپ لوٹا بھی سکتے ہوں. اللہ پاک آسانی والا معاملہ آمین، فرمائے. آمین. حالات بھی اچھے نہیں ہیں, بعض اوقات واقعی ضرورت ہوتی ہے, لوگوں کو بیچارے پھنس جاتے ہیں. تو دونوں پہلوؤں پر ہمیں دیکھ کر جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. چلے جی, اللہ پاک حفاظت فرمائے سب کی, اور سب پر اپنا فضل اور کرم فرمائے, اور سب کے رزق حلال میں برکت پیدا فرمائے.